بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری اور شفقت بھری تعلیمات پر گفتگو کی جا رہی ہے اور انسانوں کے ساتھ آپ کے رحم و کرم کے رویے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کا کیسا برتاؤ تھا اور آپ کی شفقت اور الفت ان کے ساتھ کیسی تھی۔ ہم اس پر گفتگو کریں اس سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے اسلام کے آفاقی نظریات کیا ہیں، آفاقی سوچ کیا ہے۔ انسان کے حوالے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو، اس میں مسلم غیر مسلم سب آگے، عزت دی ہے۔ ہم نے خشکی میں اور تری میں ان کو سواری عطا کی ہے، پاکیزہ چیزوں کا رزق ان کو عطا کیا ہے اور بہت ساری مخلوقات پر ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے صاف واضح کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے عزت کے قابل ہے، اکرام کے قابل ہے، لہذا کسی بھی انسان کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اہانت جائز نہیں ہے، اس کو ذلیل کرنا درست نہیں ہے، اس پر ظلم و تعدی روا نہیں ہے، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، اس کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں صاف طور پر کی گئی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ جس انسان کو، جس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم بنایا ہے، اس کو تم قتل مت کرو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے اور اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں نفس، جان اور انسان عام رکھا گیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی بحیثیت انسان کے احترام کیا ہے، اس کی عزت کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت قیس بن سعد اور سہل بن حنیف مقام قادسیہ میں تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے کہ کسی غیر مسلم کا، یہودی کا جنازہ آیا۔ وہ دونوں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ تھا اور آپ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ سے بتایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ ایک نفس نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے، یہ کہہ کر کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا کہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے دھرم کا نہیں ہے، یہ دوسرے دھرم کا ماننے والا ہے، اور وہ یہودی کا جنازہ تھا۔ یہودی آپ کا ہم عصر تھا، آپ کے زمانے کا تھا، اس وقت اس کے پاس آپ کی دعوت بھی پہنچی ہوگی، پیغام توحید بھی پہنچا ہوگا، آپ کی نبوت اور رسالت کا پیغام بھی پہنچا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن جب اس کا جنازہ گزرا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو کر ساری انسانیت کو، انسان ہونے کے ناطے سے ایک انسان کا احترام اور اس کی عزت، توقیر و تکریم سکھا گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو نقشہ کھینچا ہے اس سے اور بھی انسانیت کے حوالے سے اسلام بہترین تعلیم دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، جو انعامات کی بارشیں ہیں زمین اور آسمان میں، ان سے جس طرح مسلمان مستفید ہو رہے ہیں، غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کی بارش کسی مذہب والے کے لیے مخصوص نہیں ہے، مسلمان کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے۔ جس طرح اللہ کی نعمتوں سے، بحر و بر کی وسعتوں سے اور تمام نعمتوں سے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں، غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ زمین کی وسعتوں پر اور سمندر کی گہرائیوں، اس کی موجوں اور طغیانیوں پر اور آسمان کی بلندیوں پر جس طرح ایک مسلمان کنٹرول کیے ہوئے ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کا بھی تسلط اور کنٹرول ان چیزوں پر ہے اور وہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہم نے مسخر کر دی ہے۔
معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا ایک اچھا وصف ہے، اچھی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور معاف کرنے والے کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اور یہ معاف کرنا کسی مذہب والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو معاف کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے اور غیر مسلم کو معاف نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تنگی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ محسنین یعنی ایسے اچھے کام کرنے والوں، معافی اور درگزر کرنے والوں کو پسند رکھتے ہیں، محبوب بناتے ہیں، تو یہ معاف کرنا غیر مسلم کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ اسے بھی محبوب بناتا ہے۔ اسلام کی یہ انسانیت نواز تعلیمات ہیں، ان کا آئیڈیل دیکھیں، ان کی عملی شکل دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عملی شکل انسانیت کے سامنے پیش کی ہے، اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی بحیثیت انسان عزت کی ہے اور اپنی امت کو عزت کرنے کا، اکرام کرنے کا درس دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کا یہی اصول ہے، انسانیت کا احترام، انسانیت کی تکریم اور انسانیت کی عزت۔ اگر اس اصول پر آج پوری دنیا میں عمل کر لیا جائے تو یہ جو بحران نظر آ رہا ہے، مشکلات نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں اور انسانی سماج میں محبت کے پھول، عزت و اکرام کے پھول کھل کر پوری انسانیت کو معطر کر دیں، خوشبودار بنا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔